دوستوں، اگر آپ رمضان المبارک کے مہینے کے آخری دن میں خزانے لوٹنا چاہتے ہیں تو آج 29 رمضان المبارک منگل کے دن 11 بار یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ لیجئے گا۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ جو اپنے ساتھ رحمتیں لے کر آیا ہے، برکتیں لے کر آتا ہے، ہر گھڑی قبولیت کی، ہر لمحہ رحمت و برکتوں سے مالا مال ہے۔ سحری میں رونق، افطاری میں رونق، ساری رات رحمتیں برکتوں کا برسنا۔ لیکن اب وہ مہینہ ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ اللہ والوں، آج آخری دن ہے، 29 رمضان المبارک ہے، منگل کا دن۔ اپنی تمام بہنوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ صبح اٹھے اور رات تک تقدیر کے بند تالے کھل جائیں، شام کو پڑھے اور صبح تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے، تو آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جو فوراً آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ آج ہر کوئی بے صبرا ہے، ہر کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد اپنی خواہشات کو پورا کرانا چاہتا ہے، جلد گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ تو 29 رمضان المبارک منگل کے دن آپ چلتے پھرتے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ رب کریم کا ایک نام اور سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ سبحان اللہ رب کریم کا وہ نام ہے کہ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں سبحان اللہ پڑھتا ہے، رب کی تعریف بیان کرتا ہے، رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، تو رب کی ذات عرش الہی پر بیٹھے راضی ہو جاتی ہے اور فرشتوں کو حکم دیتی ہے کہ اے فرشتوں، جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ ایک بار سبحان اللہ پڑھنے سے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ اور آج 29 رمضان المبارک منگل کے دن بزرگوں کے بتائے گئے طریقے سے سبحان اللہ پڑھنے والا جنتی ہو جائے گا۔ جنت کے دروازے رمضان میں کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان میں دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، شیطان کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ جبریل امین فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے حبیب، رب فرما رہا ہے کہ بدبخت ہے وہ بندہ، بدقسمت ہے وہ بندہ جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اس مہینے میں اپنی گناہوں کی بخشش نہ کرائے، جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنی حاجات کو پورا نہ کروائے، جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اس مہینے میں اپنی رحمتوں برکتوں سے جھولیاں نہ بھرے۔ نبی کریم فرماتے ہیں آمین، جو اس بات کی دلیل ہے، نبی کریم جبریل امین کی بات پر آمین کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی میں وہ بندہ بدبخت ہے، بدقسمت ہے جو رمضان کے مہینے میں ان خاص اعمال کو نہیں پڑھتا، اپنی حاجات کو پورا نہیں کراتا، اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ نہیں کرتا۔ اللہ والوں، آج آخری دن ہے، پھر رمضان کا مہینہ رخصت ہو جائے گا، پھر یہ موقع 1 سال کے بعد آئے گا۔ پتہ نہیں اس وقت ہم لوگ زندہ ہوں یا نہ ہوں۔ اللہ والوں، ابھی زندگی ہے اور موت نہیں آئی، تو لہٰذا موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانیں۔ آج جو وقت اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے، اس وقت کی قدر کریں۔ اگر آج کے وقت کی قدر نہیں کریں گے تو پھر وقت آپ کی قدر نہیں کرے گا۔ اللہ والوں، وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، وقت گزرتا رہتا ہے، اور یہ قیامت کی نشانی ہی تو ہے کہ اتنی تیزی سے رمضان کا مہینہ گزر گیا۔ یوں لگتا ہے جیسے کل ہی رمضان کے مہینے کا چاند نظر آیا تھا اور ہم نے رمضان کی آمد منانا شروع کری تھی، اور آج جو ہے عید الفطر کا چاند نظر آنے والا ہے۔ اللہ والوں، یہ ہم سب کے لیے ایک عبرت کی بات ہے کہ رمضان اتنی اسپیڈ سے گزر گیا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کب رمضان آیا اور کب چلا گیا۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے رمضان کو 3 عشروں میں بانٹ دیا تھا۔ پہلا عشرہ رحمت کا تھا، دوسرا عشرہ اپنے گناہوں کی مغفرت کا تھا، اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا تھا۔ 2 عشرے گزر گئے، تیسرے عشرے کا شاید آج آخری دن ہو، اور اگر 30 روزے ہوئے تو ایک دن اللہ پاک کی طرف سے اور مل جائے گا۔ لیکن جب ہم لوگوں نے 28 دنوں میں کچھ نہیں کرا تو آخری کے 2 دنوں میں ہم کون سا تیر مار لیں گے؟ اللہ والوں، آج وقت ہے، آج سمجھ جاؤ، ورنہ یہ وقت رخصت ہو گیا، پھر تم ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتے رہو گے، دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ پاک کی طرف رجوع کرتے رہو گے، اللہ پاک رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ پاک ہر کسی پر رحمت فرماتا ہے۔ جس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہوتا، اس کے گھر کے اندر بھی دسترخوان بڑا وسیع و عریض ہو جاتا ہے۔
اللہ پاک طرح طرح کی نعمتوں سے سرشار فرماتا ہے. ہر بندے کے رزق میں اللہ پاک برکت عطا فرماتا ہے, اور کتنی برکت عطا فرماتا ہے کہ وہ ہمارے دسترخوانوں کو دیکھ کے آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ پاک کس طرح کی نعمتیں سے آپ کو نوازتا ہے. اور اگر آپ کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہ ہو تو بھی امیروں کے ذریعے آپ کو راشن آپ تک پہنچاتا ہے, اور راشن کا 1 بورا نہیں 10 بورے آپ تک پہنچتے ہیں. یہ رب کا احسان ہے, یہ رب کا کمال ہے. اس کے اندر اپنی ہوشیاری مت سمجھیے گا کہ میں نے فلاں سے بھی 1 بورا لے لیا, فلاں سے بھی لے لیا, فلاں سے بھی لے لیا. اس میں آپ کی کوئی قابلیت نہیں ہے. یہ رب کا فضل ہے کہ رب آپ کو دینا چاہ رہا ہے کہ چل 1 سال کا راشن ڈال لے. لیکن جس طرح یہ مہینہ ہم سے رخصت ہوا ہے, یہ اس بات کی ضمانت دے رہا ہے کہ رب کو راضی نہیں کرو گے تو وہ راشن بھی تمہارے گھر سے کب ختم ہو جائے گا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو اللہ والوں, آج ہمیں برکت کی دعا کرنی ہے, آج اللہ پاک سے برکت طلب کرنی ہے, آج اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنا ہے. اللہ والوں, 156 ممالک ہیں, ان کے اندر سے کوئی 1 یا 2 ملک بھی کھڑا نہیں ہو رہا فلسطین کے ساتھ مل کر اسرائیل سے جنگ کرنے کے لیے. اس سے بڑی علامت اور کیا ہوگی ہم سب کی منافقت کی کہ آج مسلمانوں کے اوپر کتنا برا سلوک کیا جا رہا ہے. ہمارے دسترخوان تو بڑے وسیع و عریض ہیں, لیکن غزہ کے مسلمانوں کو, فلسطین کے مسلمان گھاس کھانے پر مجبور ہیں. ہم تک وہ ویڈیو بھی پہنچی ہیں جن کے اندر وہاں کے بچے گھاس کھا رہے ہیں, پیڑ کے پتے کھا رہے ہیں. اللہ والوں, کہ یہ ہمارے لیے شرمندگی کی بات نہیں؟ آج ہم لوگ ان کے لیے دعا بھی نہیں کرتے, اور اگر کبھی ویڈیو بھی ہمارے پاس آ جائے تو فوراً سے اسکرول کر دیتے ہیں کہ میں بڑا دل کا کمزور ہوں, میں ایسی ویڈیو نہیں دیکھ پاؤں گا, مجھے خوف آتا ہے. ہمیں خوف اپنے گناہوں سے آتا ہے کہ ہمارے گناہوں کا صلہ ہمیں کس طریقے سے دیا جائے گا. مصیبت کو دیکھ کے آنکھیں بند کرنا یہ ہمارے نبی پاک کی تعلیم نہیں. مصیبت کو آنکھیں دکھانا اور اس کے اوپر صبر کرنا, پھر رب کے اوپر توکل کرنا, پھر اس مصیبت کا سامنا کرنا, یہ ہمارے ایمان کا جز ہے. اللہ والوں, آج آپ لوگ عزم کریں کہ جب بھی خون کی ضرورت پڑے گی آپ لوگ پیش پیش رہیں گے. آج کی وہ مائیں, وہ بہنیں جو میری اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں, آج وہ اللہ پاک سے عہد کریں, اس بات کا عہد لیں کہ میرے مولا جب بھی تیرے دین کو خون کی ضرورت پڑے گی ہم اپنے لگتے جگروں کو پیش کریں گے. اللہ والوں, آج وقت ہے, بانسبت نشے کی حالت میں کسی کچرا کنڈی میں مرنے سے تو بہتر ہے کہ شہادت کی موت اور اعلی رتبہ کو پالیں. اللہ والوں, آج ہر گھر میں ہر دوسرے بچے کو دیکھو تو اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کرتے ہوئے نظر آتا ہے. بات کیا ہے؟ انسان ایک حیوان کی طرح ہے, اگر اس نے دین کا لبادہ نہیں پہنا. ہم نے اپنے بچوں کو تمام تر تعلیمات تو دیں, لیکن ہمارے بچوں کے پاس دین اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں. اللہ والوں, آج اگر بچوں سے کرکٹرز کا نام پوچھا جائے تو بڑے فخر سے بتائیں گے وراٹ کوہلی, روہت شرما, بابر اعظم, رضوان, جو ملکوں کے فیوریٹ ہیروز ہیں, میں ان کے نام لے رہا ہوں, سب لوگ کہیں گے. لیکن جب نبی پاک کے لگتے جگروں کا نام لیا جائے گا تو کیا نام بتاؤ گے کہ نبی پاک کا ہیرو کون تھا؟ کوئی جانتا بھی نہیں ہوگا ابو دجانہ کون تھے, کوئی جانتا بھی نہیں ہوگا حضرت اسود کون تھے, کوئی جانتا بھی نہیں ہوگا حضرت موسیٰ بن عمیر کون تھے جنہوں نے اپنے سگے بھائی کا سر کاٹا تھا. اللہ والوں, یہ دین کے ہیروز ہیں, یہ ہمارے آئیڈیل ہیں. لیکن آج ہم لوگوں کو کیا کیا آئیڈیل بتایا جا رہا ہے کہ امبانی کی طرح امیر بنو, شاہ رخ خان کی طرح فیمس بنو, یہ ساری باتیں بتائی جا رہی ہیں بانسبت اس کی کہ عمر خطاب کی طرح حکومت کرنا سیکھو, ابو بکر صدیق کی طرح سچ بولنا, صداقت کرنا سیکھو, عثمان غنی کی طرح سخاوت کرنے دیکھو, مولا علی شیر خدا کی طرح شجاعت سیکھو. ہمیں یہ باتیں نہیں بتائی جا رہی. امام حسین کی طرح شہادت نوش کرنا دیکھو کہ کس طرح سے استقامت دکھائی جاتا ہی ہے. لیکن اللہ والو, آج ہم تک وہ تعلیمات نہیں پہنچ رہی. آج یہ عہد کریں کہ ہم لوگ دین کی ہر چھوٹی بڑی بات کوئی ایک بات ضرور اپنے بچوں کو بتا کر سوئیں گے. یہ ہمارا فریضہ ہے. کم سے کم اتنی کوشش کریں گے, اور اس کے بعد ان کوششوں کو کرنے کے بعد بچوں کے اوپر مسلط نہیں ہوں گے, ان کو ماریں گے نہیں. پھر ہم لوگ اللہ پاک سے دعا کریں گے کہ میرے مولا, ہم نے تیرے حبیب کی حدیث جو ہم تک پہنچی ہم نے اپنے بچوں کو بتا دی. میرے مولا, تو ان کے دل میں یہ شوق ڈال کہ یہ روزانہ ہم سے حدیث سننے کے لیے بیٹھیں. آج ماؤں کو بدلنا ہوگا, آج باپوں کو بدلنا ہوگا, آج اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا. رمضان آنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ گناہوں کی توبہ ہو جائے, بس یہی مقصد ہے.
روزے رکھ لیں یہی مقصد ہے، فاقہ کر لیں یہ مقصد ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ لیں کیا یہ مقصد ہے؟ اللہ والو دین کی بات کب کرو گے؟ دین کے اوپر جہاد کا وقت کب آئے گا؟ کب دین کو سرفراز کرنے کا وقت آئے گا؟ کب اپنے آپ کو لٹانا آئے گا؟ کیا دین ان باتوں کا ہمیں نہیں بتاتا؟ کیا رمضان ہمیں اس بات کے بارے میں نہیں بتاتا؟ کیا رمضان المبارک کے اندر جنگ بدر قائم نہیں ہوئی؟ کہ جنگ خندق رمضان کے مہینے میں نہیں آئی؟ کہ یہ جنگیں رمضان کے مہینے میں نہیں لڑی گئیں؟ یہ وہ جنگیں ہیں جو مشہور جنگیں ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے، جنگ یمامہ، ان کا ذکر کیا قرآن پاک میں نہیں ملتا؟ اللہ والوں آج اپنے آپ سے عہد کرو کہ ہمیں نبی پاک کی پوری تعلیمات کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اللہ والوں وقت کی نداقت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ اور کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب 29 رمضان المبارک منگل کے دن کا شرطیہ اور خاص وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ ایک نقطہ ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ اس سے پہلے بھی جو تعلیمات آپ تک پہنچانے کی میں نے کوشش کری، جو آگ آپ کے دل میں جلانے کی کوشش کری، جو دین اسلام پر عمل کروانے کے لیے میں نے آپ کو نصیحتیں کری، وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اگر ویڈیو کو اسکپ کر کے دیکھا ہے تو ایک بار آپ لوگ بحیثیت مسلمان یا پھر میری اگر تھوڑی بہت بھی عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، ایک بار اس ویڈیو کو پوری ضرور دیکھ لیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں انقلاب ضرور آئے گا، انشاءاللہ آپ کی آنکھیں نم ضرور ہوں گی، انشاءاللہ دین کا درد آپ کے دل میں ضرور آئے گا۔ اللہ والوں یہ درد ہی ہمیں اس چیز کا احساس دلاتا ہے کہ ہم لوگ مومن ہیں، ہم لوگ مسلمان ہیں۔ اللہ والوں اب آپ لوگوں نے ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ حصول برکت اور ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ ہی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اللہ والوں آج 29 رمضان المبارک ہے، منگل کا دن ہے۔ خصوصی دعا کرتا ہوں آپ لوگوں نے ضرور آمین کہنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا قبول و منظور ہو جائے اور آپ کا آمین بولنا میرے رب کو پسند آ جائے اور ہم سب کی دعا قبول و منظور ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے اس نام الرزاق کا واسطہ میرے مولا آج جو کوئی بھی بے روزگار ہے روزگار عطا فرما۔ میرے مولا آج تیرے نام الرحمان کو طلب کرتے ہیں تو ہم پر رحم فرما۔ میرے مولا ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما۔ میرے مولا جو مانگا عطا فرما، نہ مانگ پائے حق میں بہتر و عطا فرما۔ میرے مولا مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما، گناہوں پر شرمندگی عطا فرما۔ میرے مولا جس کام کو کرنے سے تو ناراض ہوتا ہے میرے مولا اس کام سے ہمیں باز رکھ۔ میرے مولا ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا جس طرح ہم نے پورے رمضان کے روزے رکھے میرے مولا ہمارے روزوں میں کوئی غلطی کوتاہیاں ہو گئی ہوں میرے مولا معاف فرما، ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ میرے مولا آئندہ نفلی روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا یہ رمضان ہم سے ضائع ہو گیا، میرے مولا تو ہم سے راضی ہو جا، ہماری تھوڑی سی اعمال پر، تھوڑی سی نیکیوں پر راضی ہو جا، تھوڑی سی کوشش اور کاوش پر تو راضی ہو جا۔ بے شک میرے مولا تو ہم پر بہت بڑا رحمان اور رحم کرنے والا ہے، 70 ماہ سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ میرے مولا ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہے، اپنے گناہوں کا احساس ہے، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، جہنم کی آگ ہم پر حرام کر دے، جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرما۔ آج جو کوئی بھی اس دعا میں شامل ہے میرے مولا ان سب کے والدین کو سلامت رکھ، جن کے والدین اس فانی دنیا سے انتقال کر گئے میرے مولا ان سب کی والدین کی تو کامل مغفرت فرما،
جہنم کے آگ سے بچا، قبر کی آزمائش سے بچا، قبر کی سختی سے بچا، ان کے لباس کو جنتی لباس سے تبدیل فرما دے میرے مولا، ان کو سبز حلے عطا فرما میرے مولا، نبی پاک کی شفاعت کا حقدار بنا دے میرے مولا، بالخصوص 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 ہم سب کو خاتمہ بالخیر عطا فرما، ایمان کے ساتھ خاتمہ عطا فرما، ایمان کے ساتھ زندگی جینا اور ایمان کے ساتھ ہی زندگی سے گزرنے کی توفیق عطا فرما، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی تو حفاظت فرما، بے شک تو اگر کن فرما دے گا تو مدد ہو جائے گی میرے مولا، آج ہمارے دل میں وہ آگ بلند کر دے میرے مولا، تیرے حکم کے اوپر میں یہ بیان دیتا رہوں گا، اپنی ویڈیو میں ذکر کرتا رہوں گا میرے مولا، ہم میں سے کسی ایک مرد مجاہد کو ظاہر فرما دے، آمین آمین آمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ اگر آپ کا آمین اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو یقین کریں ہم سب کے معاملات میں آسانیاں ہو جائیں گی۔ اب اپنے خاص مقصد کی نیت کر کے آپ لوگوں نے فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا عمل کرنا ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، یہ اللہ پاک کا ایک نام ہے، رب کی صفات ہے، سبحان اللہ کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے کہ جب کوئی بندہ ایک بار سبحان اللہ پڑھتا ہے تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، اور جو روز محشر آپ کو رحمت کے سائے میں رکھے گا، آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے گا، اور جب رمضان کے مہینے میں سبحان اللہ کو ایک بار پڑھا جاتا ہے تو جنت میں 70 درخت لگا دیے جاتے ہیں۔ اللہ والوں، آپ نے سبحان اللہ کو پہلے نمبر پر پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ ایسا نام ہے جب بندہ کوئی نعمت دیکھتا ہے، رب کی بڑائی بیان کرتا ہے تو سبحان اللہ بولتا ہے، جب کوئی بندہ سبحان اللہ بولتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے، رب کی رضا آ جاتی ہے، اور جب کسی بندے سے رب راضی ہو جائے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، اس کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس کے راستے سے رکاوٹیں ہٹا لی جاتی ہیں، تمام پریشانیاں ہٹا لی جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جاتی ہے، جس سے رب راضی ہوتا ہے۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ 29 رمضان المبارک منگل کے دن صرف 11 بار سبحان اللہ پڑھنے سے رب راضی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی رب کو راضی کر کے اپنی ہر بات منوانا چاہتے ہیں، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو آپ نے سبحان اللہ کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، سبحان اللہ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ 3 بار ہو گیا، اس طرح سے آپ نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 11 بار سبحان اللہ پڑھتے ساتھ ہی آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے وہ مل جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ رمضان کے 29ویں روزے کا وظیفہ، رمضان کا آخری دن، یہ خاص قبولیت کی گھڑیاں ہیں اور بزرگوں کا بتایا ہوا عمل ہے، اور بتائے گئے طریقے سے ہی آپ لوگوں نے کرنا ہے، کوئی غلطی کوتاہی کی گنجائش نہیں۔ آپ نے صرف 11 بار سبحان اللہ پڑھنا ہے، رب راضی ہو جائے گا۔ اب رب راضی ہے، 11 بار سبحان اللہ پڑھتے دوران اگر آپ 11,000 حاجت کو لے کر بھی بیٹھو گے تو 11 کی 11 حاجت غیب سے پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے، دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ کرنا ہے؟ انشاءاللہ العزیز یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ لوگوں کی دن دگنی اور رات چوگنی ترقیاں ہوں گی۔ یہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ سورۃ الکوثر کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد ہے اور بے اولادی کو صاحب اولادی میں بدلنا چاہتا ہے، بے روزگار ہے، تنگ دست ہے، فقیر ہے، تو سورۃ الکوثر کو رمضان المبارک کے آخری دن میں پڑھ لے، انشاءاللہ غنی ہو جائے گا۔ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس سورت کو خزانے والی سورت بھی کہا جاتا ہے، اس سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ اس خاص عمل کو اس خاص دن میں خاص نیت کر کے جو طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے مطابق پڑھ لیں گے، اللہ پاک آپ کے لیے بے شمار کی آسانیاں فرما دے گا۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو ایسا نوازے گا، آپ لوگ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اگر آپ بھی رب کی عظمت کو، رب کی بڑائی کو، رب کی رحمتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں تو آج کا وقت ہے،
یہ رمضان کا آخری دن ہے، اگر آپ لوگ اس پر عمل کر لیتے ہیں انشاءاللہ پورے سال کا آپ لوگوں کو حصہ ملتا رہے گا، پورے سال کی تقدیر پھر جائے گی، پورے سال کی ہر مشکل پریشانی سے نجات ہو جائے گی۔ تو اس سے بڑھ کر ایک انسان اور کیا چاہتا ہے؟ آپ نے دوسرے نمبر میں سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ الکوثر صرف اور صرف آپ لوگوں نے 29 بار پڑھنی ہے۔ 29ویں تاریخ کی نسبت سے آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو 29 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے تو بہتر ہے، اگر بسم اللہ کا بغیر بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ سورۃ الکوثر جب آپ لوگ 29 بار پڑھ لیں انشاءاللہ العزیز، اس کے بعد اللہ رب العالمین کے آپ لوگوں نے 2 صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ اللہ والوں، یہ نام اتنے مستجاب الدعوات بنانے والے ہیں کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے کہ رب کی کامیابیاں کس طرح سے آتی ہیں، رب کی مدد کس طرح سے آتی ہیں۔ اگر آپ لوگ اپنی آنکھوں سے رب کی مدد کے نظارے دیکھنا چاہتے ہیں تو یا رزاق یا فتاح کو پڑھنا شروع کر دیں۔ یا رزاق یا فتاح کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا رزاق یا فتاح کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا۔ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں پڑھنے والا 1 بار یا رزاق یا فتاح کو پڑھتے دوران رب کی ذات 300 رزق کے دروازے کھول دیتی ہے۔ اور یا رزاق یا فتاح رب کریم کا وہ نام ہے جس کی قسم خود رب نے کھائی کہ جو بندہ یا فتاح سے پکارے گا میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ آپ نے یا رزاق یا فتاح کو آخری میں صرف اور صرف آپ لوگوں نے 29 بار ہی پڑھنا ہے، 29 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یا رزاق یا فتاح 1 بار ہو گیا، یا رزاق یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا رزاق یا فتاح 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا رزاق یا فتاح یا رزاق یا فتاح یا رزاق یا فتاح کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 29 ٹائمز 29 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، آج اللہ پاک سے جو بھی نیک حاجت کو لے کر بیٹھو گے اللہ پاک بالخصوص آپ کی تمام حاجات کو پورا فرما دے گا۔ آج وقت ہے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگنے کا، ابھی وقت ہے اللہ پاک کی ذات دینے کو تیار ہے۔ آپ لوگوں نے بس اپنی جھولیاں بھر بھر کے اللہ پاک سے آپ لوگوں نے مانگنا ہے۔ اگر آپ لوگ اللہ پاک سے رحمتیں برکتیں مانگیں گے تو میرا رب دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ والوں، ابھی وقت ہے، آپ لوگ مانگ لو۔ اگر یہ دن بھی گزر گیا تو اللہ پاک کی وہ دعا یاد کریں جو جبریل امین نے نبی پاک کو بتائی، اور نبی پاک کی حدیث ہے کہ جو شخص بھی اس مہینے کو پائے اپنی حاجات پوری نہ کروا پائے، اپنی مغفرت نہ کروا پائے، بڑا بدبخت ہے وہ۔ اللہ والوں، سچی توبہ کریں۔ اور ایک بات اور آپ لوگوں کو خاص بتا دینا چاہتا ہوں، اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ ضرور کرنی ہے، کیونکہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک کی ذات اس سے ڈائریکٹ رابطہ فرماتی ہے، اور جب ڈائریکٹ رابطہ اللہ پاک سے ہو جائے پھر کون ہے جو ہماری کامیابیوں کو چھین لے۔ آج ہم لوگ اللہ پاک کی صرف ایک کرم کے تو مستحق ہیں، صرف ایک کرم تو چاہتے ہیں۔ اگر آپ لوگ اللہ پاک کے ایک کرم کو چاہتے ہیں تو آج کا دن ہرگز بھی ضائع مت کریے گا۔ آج آپ لوگ اللہ پاک کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر مانگیے گا، انشاءاللہ وہ رب ضرور عطا فرمائے گا۔ ابھی وقت ہے انشاءاللہ العزیز، آپ لوگ رمضان المبارک کے 29ویں روزے کو آخری دن یہ عمل بالخصوص کر لیجئے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک یہ وظیفہ کرنے کی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔